فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے، اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، اس بستی سے مراد یا تو بیت المقدس جہاں پر موجود تھی وہ بستی ہے، یا ریح نامی بستی ہے جس میں قوم عمالقہ آباد تھی۔ فرمایا کہ اس بستی میں جاؤ اور بے روک ٹوک کھاؤ، کیونکہ اس بستی کے اندر پھلوں کی بہتات تھی، بہت زیادہ پھل تھے۔ تو فرمایا جو رزق تمہیں ملتا ہے وہ کھاؤ پیو، اللہ کا شکر ادا کرو اور وہ کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ حکم یہ تھا اس قوم کو، اسرائیلیوں کو، کہ جب اس دروازے سے داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک حکم۔ دوسرا حکم کیا تھا کہ اور کہو کہ ہمارے گناہ معاف ہوں۔ حطۃ، یہ لفظ ان کے لیے کلمہ استغفار تھا، کہا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور یہ حطۃ کہتے ہوئے داخل ہو جو۔ یہ کلمہ استغفار تھا ان کے لیے، توبہ کے لیے ایک ان کو کلمہ عطا کیا گیا تھا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، یعنی پیچھے جو تم یہ حرکتیں کرتے آئے ہو تمہاری یہ ساری خطائیں جو ہے وہ بخش دی جائیں گی، اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ لیکن ان بیوقوفوں نے کیا کیا؟ جب یہ واضح حکم آ گیا کہ یہ تمہاری یہ جو خطائیں ہیں تمہیں معاف کر دی جائیں گی، جو اس پورے میدان میں وہ حرکتیں کی تھی انہوں نے، فرمایا یہ معافی ہو جائے گی، کیا کرنا ہے؟ صرف دروازے سے گزرتے ہوئے سجدہ کرنا ہے اور حطۃ کہنا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اب ایسی بدبخت قوم اور ایسی گھٹیا قوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کی نافرمانی کرنا انہوں نے اپنا وتیرہ بنا لیا تھا اس وقت بھی اور آج تک بھی ویسا ہی ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ان کو حکم ہوا سجدہ کرو، انہوں نے سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے، جیسے کوئی معذور ہو اور چل نہ سکے گھسٹ کے چلے زمین پر، ایسے گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ حکم کو چینج کر دیا، حکم تھا سجدہ کرو، یہ گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ پھر حکم تھا کہ حطۃ کہنا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کلمہ کو بدل دیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ حبۃ فی شعرہ، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ بال میں دانہ، یعنی ہمیں زیادہ رزق چاہیے، بال کے بدلے میں دانہ چاہیے، بال میں دانہ، بال میں دانہ، یہ کہتے ہوئے یہ اس جگہ سے گزرے۔ اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ان کو بدلہ کیا دیا؟ یہ انہوں نے الٹی حرکت دوبارہ ایک پھر کی، تو اب اللہ نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، سبحان اللہ۔ انہوں نے کیا کیا جی؟ انہوں نے ظالموں نے بات کو بدل دیا، یعنی جو اللہ نے فرمایا تھا اس کو کہنے کے بجائے بات کو بدل دیا۔ قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی، تو اس کے سوا تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا بدلہ ان کی بے حکمی کا، یعنی جو حکم ہم نے دیا تھا اس کا انہوں نے انکار کیا تو ہم نے ان پر عذاب اتارا۔ عذاب کیا اتارا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر طاعون کو مسلط کیا۔ طاعون کیا ہے؟ ایک بیماری ہے جو کسی چوہے کے کاٹنے سے کسی ایک شخص کو ہوتی ہے اور اس کے بعد پورے اس علاقے میں پھیل جاتی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر طاعون کو مسلط کیا، اور یہ طاعون عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ ہماری قوموں میں بھی یہ عذاب آیا ہے، مسلمانوں میں بھی، لیکن ان کی آزمائشوں، ان کے گناہوں کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عذاب ہمارے پاس بھی بھیجا ہے، لیکن ان پر جو بھیجا وہ باقاعدہ عذاب تھا، باقاعدہ اللہ کی طرف سے وہ عذاب تھا، اور اس کو بتایا گیا کہ یہ تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور اس پر ان کو کیا ہوا، ایک تفسیر میں لکھا ہے کہ 70,000 لوگ ان کے مر گئے، اور ایک تفسیر میں لکھا ہے کہ 24,000 لوگ مر گئے، یعنی اس قدر سختی کے ساتھ ان کو عذاب بھیجا گیا۔ اس کے متعلق حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت اسامہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ بے شک یہ طاعون ایک عذاب ہے جسے تم سے پہلے لوگوں پر مسلط کیا گیا تھا، لہذا جب کسی جگہ طاعون ہو تو اگر تم وہاں پر موجود ہو تو وہاں سے بھاگ کر نہ نکلو، اور جب کسی جگہ طاعون ہو جائے تو تم وہاں پر جاؤ نہیں۔ یہ جو کرونا میں یہ کہا گیا کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں سفر نہ کریں، اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ جب کسی ایک علاقے میں بیماری پھیل جائے تو حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس علاقے سے نہ نکلو، کہ ادھر سے جاؤ گے تو تم بھی اس بیماری کو وہاں لے جاؤ۔ حالانکہ یہ حکم ایک جنرلی موجود ہے کہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی، لیکن اس میں کانسیپٹ کہیں نہ کہیں یہ موجود ہے حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کریمہ کے سبب، کہ آپ اس علاقے سے نہ نکلیں۔ اس کی اور بھی وجوہات علماء نے بیان فرمائی ہیں کہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر اس طرح بھاگنا نہیں چاہیے، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ایک ہلکا سا کانسیپٹ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ آپ اس علاقے سے نکلیں گے تو وہ بیماری دوسرے علاقے میں چلی جائے گی، اور اس لیے اپنے اپنے علاقوں میں رہا جائے۔ جو اس بیماری والے علاقے میں موجود ہے وہ یہیں پر رہے، اور دوسرا کوئی وہاں سے یہاں آئے نہیں۔ آگے ایک آیت مبارکہ ہے جس کی تفصیل بہت زیادہ ہے، انشاءاللہ اس کو کل پھر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔